شروط جمال الله عليه
لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المقصود بالوجود كرامه وإحسانه تعالى مجموعا وشأنه خلق لحكمة قضى عليها علمه فبسط له من فائد المنة ما جرت به في أقداره القسمة فأرسل إليهم أشرف خلقه وجل عبيده رحمة تعلقت إرادة الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب وما جل هذا المن الذي تكرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان صورة كاملة طارت بهيكل معروف فتعطرت بوجودها أكناف الوجود ودرست برد العوالم بتراز تكريم اللهم صل وسلم والصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. تجلى الحق في علم كنزه الواسع تجليا قضى بانتشار فضله بالقريب والشاسع فله الحمد الذي لا الحصر مراده بتعداد ولا يمل تكراره بكثرة ترداد حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان ليتشرف بوجود انتقلت فتنتشر أسراره في الأكوان فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابق فضل الله على يا لقلب سرور قد توالى لحبيب عمن الأنام نوالا جل من شرف الوجود بنور غمر الكون بهجة وجمالا قد ترقى بالحسن على مقام فتناهى بمجده وتعالى لاحظته العيون فيما اجتلت بشرا كامل الانس والضلال وهو من فوق علم ما قدر رفعة في شؤونه وكمالا سبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما ينزل وصف اللسان ويور بتعقل معاني الجنان انتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود الخلقي النور فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته بذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم ومن فاجأته هذه البشارة فتلقاها بقلب سليم وقد هدي إلى صراط مستقيم. صل وسلم وصلاة والتسليم على
تضمنه الجلال من التصديق بها والإذعان تثبت بها بالصدور من إيمان قواعد وتلو على أهل الإنجيل من سر ذلك الإذعان والتصديق شواهد. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وقرة أعيننا لفظ الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمر بتبليغه لخلقه من فرضه ونفله عبد أرسل الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا وكان في ظلمة الجهل المستبصرين سراجا وقمرا منيرا. فما بعضها من منة تكرم الله بها على البشر وما أوصاها من نعمة البشر سرها في البحر والبر. اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها وأزكى التحيات وأوصيها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها بخلة الكمال وقام بحق الربوبية والخدمة لله وقبل عليه غاية الرغبة في قلبه نور سر تعلق به ووفه ويكتب بها بين آيات الله بحزبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صحبة البيت من قربه وتفيأوا إلى الشرف وصله بوده وحبه ما عطر الأكوان بالذكر ذكرى اللهم نسير. خبيري
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أما بعد، فلما تعلقت إرادة الله في العلم القديم بظهور أسرار التخصيص للبشر الكريم بالتقديم والتكريم، نفذت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة، فانفلقت بيضة التصوير في العالم المطلق الكبير عن جمال مشهود بالعين، حاول لوصف الكمال المطلق والحسن التام والزين، فتنقل ذلك الجمال الميمون في الأصلاب الكريمة والبطون، فما من صلب ضمه إلا وتمت عليه من الله النعمة، فهو القمر التام الذي يتنقل في بروجه ليتشرف به موطن استقراره وموضع خروجه، وقد قضت الأقدار الأزلية بما قضت، وأظهرت من سر هذا النور ما أظهرت، وخصصت به من خصصت، فكان مستقره في الأصلاب الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة، حتى برز في عالم شهادة بشرا لا كالبشر، ونورا حير الأفكار ظهوره وبهر، فتعلقت همة الراقم لهذه الحروف بأن يرقم في هذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور معروف. وإن كانت الألسن لا تفي بعشر أوصاف ذلك الموصوف تشويقا للسامعين من خواص المؤمنين، وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين، وإلا فأنا تعرب الأقلام عن شؤون خير الأنام، ولكن هزني إلى تدوين ما حفظته من سير أشرف المخلوقين، وما أكرمه الله به في مولده من الفضل الذي عم العالمين، وبقيت رايته في الكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين، دعي التعلق بهذه الحضرة الكريمة ولعي التشوق إلى سماع أوصافها العظيمة، ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع، ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع، ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع، فيدخلان في شفاعة هذا النبي الشافع، ويتروحان بروح ذلك النعيم. وقد آن للقلم أن يخط ما حركته فيه الأنامل مما استفاده الفهم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل وشمائله التي هي أحسن شمائل. وهنا حسن أن نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار، ليتشرف بكتابته القلم والقرطاس وتتنزه في حدائقه الأسماء والأبصار. وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلقه الله هو النور المودع في هذه الصورة، فنور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم، ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقادم. وقد أخرج عبد الرزاق بسنده عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء. قال: يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نوره. وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث. وقد تعددت الروايات بأنه أول الخلق وجودا وأشرفهم مولودا. ولما كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية اختصت من شاءت من البرية بكمال الخصوصية، فاستودعت هذا النور المبين أصلاب وبطون من شرفته من العالمين. فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم حتى وصلته يد العلم القديم إلى من خصصته بتكريم أبيه الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم، وأمه التي هي في المخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة. فتلقاه صلب عبد الله فألقاه إلى بطنها، فضمته أحشاؤها بمعونة الله محافظة على حق هذه الذرة وصونها، فحملته برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تشكو منه ألما ولا عللا، حتى مر شهر بعد شهر من حمله وقرب وقت بروزه إلى عالم الشهادة لتنبسط على أهل هذا العالم فيوضات فضله وتنتشر فيه آثار مجده صميم. طه من النور
وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وموضوع لقبره هذه ذرة المكنونة والجوهرة المصونة والكون كله يصبح ويمسي في سرور وابتهاج بقرب نور شرق هذا السراج والعيون متشوفة إلى بروزه متشوقة إلى التقاط جواهر كنوزه وكل دابة لقريش نطقت بفصل العبارة وحلة بكمال الإشارة وما من حملت حملت في ذلك العوام إلا تفي حملها بغلام من بركات وسعادة ولم تزل الأرض والسماوات متضمخة بعطر الفرح بملاقاة أشرف البريات وبروز من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنقل في البطون والظهور فأظهر الله في الوجود بهجة كريم وبسط في عالم الكبير مائدة تشريف وتعظيم والسنة الملائكة بتبشير للعالمين سبحان الله لا إله إلا الله سبحان الله لا إله إلا الله سبحان الله لا إله إلا الله أكبر والقدرة كشفت إلى هذا المستور كاملا في عالم النور نورا وأنفذ الحق مقمح على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة يحضر عند بطي أمة تأنيسا لجناب المسعود ومشاركة لها في هذا سماط المنظور فعبرت بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من له العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية فأتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا الموت
ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تضيق عن كتابته بطون الأوراق. كان حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا وأوسعهم بالمؤمنين حلما ورفقا. برا رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا. له الخلق السهل واللفظ المقتوي على المعنى الجزل. إذا دعاه المسكين وأجابه إجابة معجلة. وهو الأب الشفيق الرحيم باليتيم والأرملة. وله مع سهولة أخلاقه الهيبة القوية التي ترتعد منها فرائس الأقوياء من البرية. ومن نشر طيبه تعطرت الطرق والمنازل وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل. فهو صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية. فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقى عن زين الوجود. أجملت في وصف الحبيب وشانه وله العلا في مجده ومكانه. أوصاف عز قد تعالى مجدها أخذت على نجم السها بعنانه. وقد انبسط القلم في تدوين ما فاده العلم من وقائع مولد النبي الكريم وحكايات ما أكرم الله بها هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم. فحسن مني أن أمسك عنة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يحسن الختم كما يحسن التقديم. فعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على أفضل قدوة ونبينا من قول لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. سيدنا لا إله إلا الله. 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 لا إله
وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. الشيخ والأستاذ الفاتحة. على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم حمدا شاكرين حمدا ناعما حمدا يوقع في مزيد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين. ولما نظر فكر بدار وصحب محمد يأتي وقودا وجانا إلى الله والسلام بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم فجعل سيدي مشهورا وفي نبيه محمودا ويكتب أعمال بالعمل مقبولا وتوجه بتوجه خالص للصلاة الموصولة. اللهم يا من إليك توجه الأعمال فتعود ظافرة وعلى باب عزته تغدر أهل فتخشى منه الفيوضات الضامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عم رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة وصودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعواتك الشاملة الذي الأكبر المحبوب لك والمخصص بشرف الأبخار في كل موطن من مواطن الغرب ومظهر قاسم ذلك في عبادك وساق كؤوس إرشادك لآل ودادك سيد القونين وأشرف الثقلين الأبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجال الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ولحضرة ربه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جهاد النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا بجميع أدوارنا وتغلبتنا بجميل رعايتك وعصير وقايتك وتبلغنا بشرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما طرقنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين ولحقك واقه من المؤذن ولآلك من الحافظين. اللهم إن لنا عطفا برحمتك الخاصة فلا تحرمنا وذنونا جميلة وسيلتنا إليك ولا تخيبنا. آمنا بك برسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران أن تقابل المذنب منا بالغفران أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بالعمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازر ووله ظاهر أعوذ ببركاته وشرف وجهته أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا ووالدينا جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأهل راية الدين القوي في جميع الأنظار منشورة ومع الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنا المنصورة. اكشف اللوم كربة المكروبين واقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين وبشر المعتدين والظالمين وابسط العدل بلاد الحق بجميع النواهي والأقدار وأيتم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي بنصر حصين من جميع البلايا واجعلنا يا ربي
الرأس الحصين من جميع البلايا والأرز المكين من الذنوب والخطايا خادمنا في الأعمال بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين اختم لنا منك بخير أجمعين صل وسلم على المحبوب الجزام الأرواح والقلوب صل وسلم على المحبوب الجزام الأرواح والقلوب صل وسلم على الحبيب المحبوب في الأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه المنسوب آخر دعوانا فضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa barik wa taqabbal sama Qur'ana wa ma sabata min subhanallah wa bihamdihi wa qul la ilaha illa Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summa ila rawi abahi ikhwana min al-anbiya wal mursalin wa ali kulli minhum wa ashabi wa tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin. Summa ila rusulina hajirullah Ahmad bin Sa'id muqaddam Muhammad ibn Ali wa ali rasulih wa farim. Summa ila rusulina muqaddam atsani Abdul Rahman bin Muhammad sahabat wa ila jami' abi ali ajmain wa ibadullahi salihin. Summa ila man ijtamana wa nabi sababihim wa tuliyal qur'adi in ajtabaji min amrika ya arhamar rahimin khususan ila rahim Abdurrahman bin rahmatika ya arhamar rahim awsil sama zalika awsil sama sawa zalika min ilai Allahumma ij'al fida'ana minan nar wa bika kan lahu minan nar wa sitran lahu minan nar wa bika kan lahu khususan ila ruhi Al-Habib Abu Bakar Birsik birahmatika ya arhamar rahimin Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa innaka antal rahim Allahumma ja'al fida'ana minan nar wa bika kan lahu nar wa sitran lahu minan nar Allahumma adkhilna fi quburihim wa qulubihim ar-rawha war rahim wal qusata wal ridwan wal bisharata wal anfira fil jinn ma'a sayyidina wa la ilaha rahmatika ya arhamar rahimin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam fadlu subhanahu wa ta'ala wa sallam ala al-mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'du, Allah subhanahu wa ta'ala subhanahu wa ta'ala illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih diberikan Allah rahmat dan nikmat berupa iman dan Islam, berupa kesehatan waktu dan kesempatan, sehingga kita bisa berkumpul dalam rangka memuja dan memuji bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan salawat dan salam ini diterima oleh baginda Rasulullah SAW. Dalam kesempatan ini perlu saya sampaikan bahwa
ada cara dan sifat-sifat seseorang di dalam menyampaikan ilmu dan dakwahnya. Jadi amun kita berguru dengan orang alim seperti apa guru sepuh, ya nak kayak duduk menghadirkan hati, berselawat sungguh-sungguh. Demikian juga di dalam praktek kehidupan sehari-harinya. Jangan membawa kehendak seorang semantang-mantang sekolah datang di mana macam itu. Ada melihat lingkungan orang yang sudah dari dulu mengumpati guru-guru alim-alim. Kenapa jadi disampaikan? Karena setelah kita mempelajari, memahami, menyaksikan, banyak para ustadz terutama nang seakan-akan melebihi guru nang sudah mengamalkan ilmunya, nang sudah bujur-bujur alim. Apabila tidak mengikuti yang sudah diperintahkan oleh Allah dan Rasulullah dan diamalkan oleh orang alim, maka meskipun lulusan keluaran gelar apa juga pun tentu tidak mengikuti mereka. Contoh, di Indonesia ini, khususnya di Kalimantan, itu yang dianut, yang diikuti, yang diumpati, yang dijadikan pegangan dalam sehari-hari itu bermazhabkan Syafi'i, yang Syafi'i itu tidak bisa kita pahami sendiri kalau ada lewat guru-guru kita nak alim. Jadi ini kenapa disampaikan? Karena mungkin hanya aku sudah tua juga, jadi kita tapi kau lagi ke daerah pimpinan. Ya banyak para penceramah, para pendaki, para ustadz yang datang di luar di dalam negeri malam-malam seakan-akan melebihi ulama-ulama, wali-wali dan bahari, sehingga mereka sepertinya pengikut padahal bukan. Ada contoh sederhana, ya kita tidak menyebutkan di mana tempatnya dan di mana lokasinya. Ketika bertugas sebagai seorang khatib, dia hendaklah menggunakan catatan atau tulisan untuk sebagai bacaannya. Jangan semantang hafal, semantang alim, keluaran lalu sekehendak semau gue, dan mengatakan dengan teriak-teriak ucapan yang sepertinya ada pantas. Yang kedua, orang kalau naik jadi khatib, jadi di atas mimbar itu memutarnya itu ke kanan, bukan ke kiri. Meskipun datang di luar negeri itu hukumnya sunnah.
Nah kalau sudah akhir zaman sunnah itu diabaikan, sunnah kada diherani lagi, sama aja orang itu sepertinya tidak menghormati baginda Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang ketiga, sebelum ulun mambihi ada Habib namanya. Jangan kalau mau khutbah itu berteriak-teriak, main tangan, tunjuk sana, tunjuk sini. Meskipun keluaran di tempat orang yang hebat, tetap itu tidak menghormati adab. Ulun kada tahu kajian orang datang di mana, cuma ulun mengaji guruan ulun hampir 5-6 orang guru, termasuk guru ulun bapaknya Nang Sidin dulu menangati ulun kalau naik jadi hatib jangan ada macam-macam, jangan ada kepentingan apa, baca saja, jangan ada tujuan dan jangan kuriak. Nang ketiga, hendaklah menggunakan warid yang sudah dianjurkan Nabi. Yang ngalih pangulun di bandar, apalagi di kampung pangulun seorang di makam bandar ngalih. Ta'alim kurang, ta'alim kurang. Cuma ulun memandirakan awan nikam menyebaratan lah supaya jangan diumpati nang pina lain pada jalur seorang. Kalau pina kada mendapat sambutan oleh Rasulullah ngalih kita. Sehebat apapun ilmu nang di tangan kita, nang di dalam dada kita, sealim apapun, semuanya bakas ampun Rasulullah. Pada artinya itu. Pada artinya. Nang terakhir, mudahan Habib malam ini namanya menyampaikan macam apa caranya supaya menjadi hatib itu jangan kuriak, tangan pinana, acung sana, acung sini. Ya kada apa-apa, dianggap orang kada apa-apa, silahkan. Cuma menulun itu tadi kada umpat. Dan yang terakhir, mudahan Habib menyampaikan yang lebih daripada ini. Hilap dan salahnya mohon maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa alihi wasallam ajmain. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di tempat yang insyaallah dirahmati oleh Allah. Mudah-mudahan dengan kita hadir di malam ini di tempat yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita di dunia maupun di akhirat, dan mudah-mudahan kita selalu bisa melaksanakan segala macam sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita bisa dicintai oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dikumpulkan bersama beliau di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Tahu kenapa guru Ilham nyebut masalah khotib tadi di mana? Iya. Khotib itu yang ulun ambil dari intinya tadi itu khotib Jumat itu atau khotib apapun lah, khotib Jumat ataupun khotib di mana? Sebagai hari raya itu, makanya lah kalau seandainya memang kalau kebiasaan kita di Hadramut itu kan biasanya khotib itu baik di mana pun yang setahu ulun lah, kalau ulun belajar di Sewon itu biasanya khotibnya segelap. Kalau biasanya di Tarim, di Darul Mustafa itu biasanya yang khotibnya bangsanya al-khotib, masyayikh. Jadi biasanya kalau seandainya orang-orang beliau kayak beliau itu khutbah itu biasanya makanya lah. Kalau sistem di sini kan kayak mimbar, kalau kita di sini mimbar naik ke atas mimbar gitu. Kalau di sana tuh mimbar juga cuma naik ke atas tinggi gitu.
Jadi kayak sejenis lantai kedua, jadi kita duduk di sini, khotib tuh di atas itu. Jadi naik tangga dulu dari bawah sini hanya ke atas itu. Di sana tuh berpagar kan, ada bolongan gitu berpagar. Jadi khotib itu bisa megang tongkat, satu megang tongkat, satunya megang pagar itu. Makanya kita belajar itu pun kadang-kadang ada bahwasanya jangan terlalu banyak gerakan kalau ketika khutbah itu. Makanya disunahkan kita tuh mengikuti tongkat dan mengikuti pagar tadi supaya tangannya gerak-gerak. Kalau seandainya sarik-sarik sebujurnya wajar-wajar aja lah, karena terkadang manusia ini mengkara disariki babal gitu. Mengkara disariki aja, ini kada disariki santai aja. Mau disariki hanya mungkin mengancam gitu. Tapi mau sarik-sarik itu harus khutbah lain bisa gitu. Ya sayang-sayang aja loh umat Rasulullah ini. Jadi itulah mungkin itu aja gitu. Masalah khutbah ini. Nurul Habib paham karena Nurul Habib sudah khutbah berapa puluh tahun gitu sudah khutbah. Mungkin anak belum lahir Ustaz Nurul Habib sudah khutbah gitu. Itu jelas soal khutbah. Yang jelas mun pemamai-mamai itu ya wajar lah. Cuman mun terlalu pemamai-mamai benar ya karena disayangi lah umat Rasulullah ini, karena umat Rasulullah ini ya sedikit kita alih diurusi gitu. Baik lah, itu jelas masalah sunnah, masalah khutbah. Hari ini kita membahas masalah sunnah juga. Ini insya Allah kita baca sampai tamat, tapi lihat keadaan. Cuman yang jelas kenapa sih ulun hendak baca ini kemarin tuh kita baca hadis kalau di sini. Ulun ganti. Kenapa? Karena ulun lihat di sini banyak anak muda. Anak muda ini kalau karena dititipi akhlak, karena dititipi adab di dalam pikiran, dalam hatinya rusak. Cari ilmu gampang. Cari ilmu itu gampang benar. Tapi mencari akhlak atau mengubah seseorang itu dari orang yang kada berakhlak menjadi orang berakhlak itu malah luar biasa. Makanya itu kita coba-coba belajar aja. Bukannya kita ulun kaum mengubah begini ente orang semua bisa jadi orang yang berakhlak, tapi apa salahnya kita mencoba supaya kita nih jadi orang yang bisa berakhlak gitu. Cari ilmu banyak aja di luar sana, cari ilmu banyak, tapi seseorang itu bisa mencari ilmu gampang, tapi mencari apa yang Rasulullah miliki itu kepada diri seorang itu hanya kali gitu. Makanya kita cobalah apa yang dilaksanakan Nabi SAW dalam kehidupan beliau, kita coba baca gitu. Jadi hari ini kita bahas sedikit ya, mungkin kada jauh sedikit tapi banyak lah sedikit lah. Mohon maaf lah, biasanya kita mau pengajian paling 10 menit, 15 menit kalau ini kita berlawas sedikit. Maafkan lah. Awas kada tamu ini kita jadi belawasnya kita hantam. Baiklah. Karena kita membahas masalah adab-adab Rasulullah SAW ketika beliau hendak tidur. Kayak apa Nabi Muhammad hendak tidur, kayak apa Nabi Muhammad hendak guring, itu dijelaskan di sini. Yang pertama, Nabi SAW itu apabila beliau hendak tidur, maka Nabi SAW itu tidur dalam keadaan berwudu. Nabi sebelum guring wudu dulu. Nasihat gampangnya, kita mau hendak guring wudu dulu. Gampang lah. Karena apa? Karena terkadang manusia itu diangkat oleh Allah Ta'ala ruhnya ketika orang itu lagi guring. Gitu. Ketika orang itu guring, maka ada yang meninggal. Banyaklah kasus-kasus gitu. Dulu pernah di Darul Mustafa di Tarim itu ada santri, entah Darul Idrus sebenarnya, di Tarim, pokoknya di Tarim sana ada santri yang meninggal. Malamnya lagi belajar bimbayan santri juga, tapi pas subuh digarak kada bangun-bangun, soalnya orangnya sudah meninggal. Jadi alangkah bagusnya apabila seseorang itu meninggal dalam keadaan berwudu. Makanya kita kan tahu kapan kita meninggal. Ya kalau rumus kita gitu. Makanya itu kita jaga-jaga diri kita ini supaya pas meninggal kena pas lagi guring. Makanya itu dengan cara berwudu dulu sebelum kita guring. Gampang lah. Alhamdulillah. Ini anak-anak muda nih, tolong dia melakukan lah. Itu Tuhan ini begini ya. Yang muda-muda nih bagus ya mamalakan ya jangan rugi juga. Cuman yang Tuhan ini bagus mamalakan, karena mamalakan juga masih unggul benar berarti. Alhamdulillah. Habis itu yang kedua, guring itu disunahkan menghadap kiblat. Sunnah guring itu menghadap kiblat. Dan guring itu disunahkan menghadap sebelah kanan gitu. Inilah, ini kita contohkan aja. Kiblat pun kiblat. Situ kiblat. Kita guring kayak apa sih yang bujur itu? Guring itu disunahkan menghadap kiblat. Ya kalau yang kepala kita, ini kepala kita, ini batis hendak sini kepala kita. Kepala kita dihendak sini, batis. Ketika kepala ini sudah dihendak di sini, kemudian miringkan ke sebelah kanan. Miringkan kepala itu sebelah kanan. Jadi dada ini menuju ke arah kiblat. Jadi di sini dapat fadilah dua sunnah langsung. Pertama, guring menghadap kiblat. Kedua, Rasulullah itu guring menghadap sebelah kanan. Jadi dua fadilah langsung dalam satu guring. Walaupun karena kita
Pas sudah guring, kita halang ke bujur, terus balik atau segala macam kena, itu urusan lain. Yang penting di awal dulu kita, ya apa kita menghadap kiblat, kemudian kita dada kita ini diarahkan ke sebelah kanan. Kemudian Nabi SAW itu juga kalau kebiasaan Nabi Muhammad itu guring, Nabi Muhammad itu guring telapak tangan sini itu di atas di pipi. Gitu. Telapak tangan sini di atas di pipi, dada hadap sebelah kanan menghadap kiblat. Baik, pertanyaan selanjutnya adalah, kayak apa kalau seandainya kilapnya kadang menghadap kiblat atau kadang mungkin bisa menghadap kiblat? Minimal benar kalau kadang bisa juga menghadap kiblat, jangan menjajak Ka'bah atau jangan menjajak kiblat. Dari kiblat sih betul. Iya, arah batisnya jangan diarahkan ke situ. Ini kepala, ini batis. Kalau bisa trik ini kalau bisa gitu. Hadap ke sebelah kanan. Tapi kalau seandainya kalau kadang bisa juga ya, jangan batis yang mengarahkan ke arah Ka'bah atau ke arah kiblat itu, minimalnya gitulah. Kadang semua orang kalau awal guring menghadap kiblat, kadang-kadang kondisi kamar orang itu ya macam-macam. Ada yang kita halang bujur kamar, ada yang kamar ukuran 1 sama 2 cm, mau meter, ya halus-halus lah kadang-kadang. Jadi sudahlah, pahamlah. Kemudian disunahkan juga ketika seseorang itu guring itu bertobat sebelumnya guring dan mengampuni setiap orang yang melakukan kesalahan kepadanya. Jadi setiapnya guring, sebelum guring itu bertobat kepada Allah. Kemudian yang kedua, intinya mengampuni dosa-dosa yang orang lain telah lakukan kepadanya hari itu. Misal pagi tadi misalkan ada yang ulun misalkan dihentam orang, atau kemudian siang tadi ulun dijamret orang, misal jadi contoh. Habis itu ada yang menabrak apa segala macam, pokoknya yang aneh-aneh lah. Dan itu mengolah kesalahan bagi mereka, mengolah kesalahan kepada kita, disunahkan memaafkan kita tuh disunahkan memaafkan. Karena kayak ini, di zaman Nabi SAW itu Nabi Muhammad itu pernah satu hari itu di Masjid Nabawi, Nabi Muhammad menceritakan bahwasanya ketika Nabi Muhammad duduk di majelis itu ada satu orang masuk. Satu orang masuk itu disambut oleh Nabi Muhammad. Hendak melihatkah kalian ini Nabi Muhammad orang yang wajahnya ahli surga? Dan Nabi Muhammad kemudian tunjuk Nabi Muhammad itu yang masuk itu orang di surga. Jadi sahabat ini bingung loh amalannya gitu. Padahal sahabatnya kada terkenal, kada terkenal Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Tapi dijamin oleh Nabi Muhammad atau didoakan oleh Nabi Muhammad orang itu masuk surga gitu. Jadi jarnya Abdullah bin Umar, Sayyidina Abdullah bin Umar ini masih muda pada masa itu, datangi Abdullah bin Umar, diumpati oleh Abdullah bin Umar ini pasar. Jadi jarnya Abdullah bin Umar mau dilihat-lihat orang itu kerada kelebihannya yang malah ini masuk surga gitu. Kenapa Nabi Muhammad nyambatnya dia masuk surga? Akhirnya mencobalah Abdullah bin Umar tadi itu berpadah dengan si Fulan tadi yang disambat oleh Nabi Muhammad ini. Ya Fulan, bolehkah aku bermalam di rumah kamu? Jadinya sahabat itu, boleh silakan, jadi masalah. Akhirnya bermalam. Si Abdullah bin Umar tadi, untuk apa bermalam di rumah orang itu? Untuk memperhatikan apa gerak amalannya, mungkinnya sembahyang malam nggak atau apakah? Ternyata pas ditunggui juga malam-malam, soalnya ada juga sembahyang malam. Kuring ya di kamar, gitu. Si Abdullah bin Umar itu menghadangi di buka kamar sudah. Dilihat nih, dia ambil baju wudu kan, hendak sembahyang tahajud kah? Ada, semuanya ada ya. Pas paginya hendak sembahyang subuh hanya ditakuni si Abdullah bin Umar, sedang Abdullah bin Umar menakuni daripada orang tua tadi itu. Jadi jarnya si Abdullah bin Umar, ya Fulan, sesungguhnya kami ini disambat oleh Nabi Muhammad, wajah kami adalah wajah ahli surga. Apa ahli surga? Apa amalan kamu? Sampai itu bisa dijamin Nabi Muhammad masuk surga. Jadi jarnya si Fulan tadi, apa sampai yang 5 waktu dijamaah Nabi sama juga, puasa sama juga, sama kayak begitu. Kira-kira apa jadinya Abdullah bin Umar dipaksakan? Kira-kira apa amalannya? Yang kerja dipakai orang-orang lain. Jadi jadinya si Fulan tadi, oh iya, aku tahu. Amalan yang mungkin aku aja yang pernah melakukan ini adalah aku sebelum guring memaafkan orang lain atas semua kesalahan yang telah ia perbuat selama hari ini. Jadi sebelum guring yang memaafkan orang dulu, makanya balasannya apa? Balasannya surga. Jadi jangan buat aja. Ya malahan itu. Nah. Tampak. Ngerti gak nih? Ngerti gak? Tunggu-tunggutnya apa nih? Ngantuk kah atau apa? Enggak. Inilah. Kenapa sih harus baca kitab ini? Karena anak muda nih begini rusak. Kalau bagian ini Masya Allah di jannah. Iya, di sini bagus, di luar jangan bagus. Di sini mesti gamis, akhir baca maulid nyaring, tapi di luar sana saplek. Cuma iya. Itulah
Alhamdulillah, coba diamalkan itulah sebagian itu hanya berapa 2, 3 gitu lah. Kemudian banyak lah sunnah-sunnahnya, cuman jangan kada semua lah disebutkan. Kemudian disunahkan juga kita tuh guring dalam keadaan menutup aurat. Jangan guring tentang guring sorangan seplong-plongnya gitu, sedingin-dinginnya kayak apa caranya. Paham lah. Jadi disunahkan menutup aurat. Kalau kita aurat kita terbuka, kalau ini di sini disambatnya gitu. Kalau kita nih aurat kita terbuka di hadapan orang banyak, kita sopan gelap. Kalau sekarang ini ya lain kisah, sudah. Kalau sekarang karena yalah binian ada di belakang lah. Mohon maaf binian lah. Lihat bagian binian ini. Ampunnya tertutup kayaknya gerah benar gitu. Ampunnya menutup aurat kayaknya gerah benar, awaknya tuh kayak jijik benar pakai sawar panjang tuh. Jilbab serudung tuh kayaknya panas gitu. Lihat bagian ini binian ini. Kan usah jauh-jauh, makanya jadinya ulama ditarik itu ada di Seoul, takun dengan Habib di sana. Kayak apa caranya supaya jadi kenapa di Hadramaut banyak wali? Ya Sidin kan dari mana? Dari Indonesia, Bib. Di Indonesia tuh sebetulnya kalau ikan anak jadi wali datang ke Indonesia, jangan datang ke sini Sidin. Kenapa? Karena di Indonesia tuh di perjalanan banyak sudah aurat-aurat binian terbuka. Kalau ikan bisa menahan daripada godaan melihat daripada aurat-aurat binian itu jadi wali kamu Sidin. Ya Hadramaut mana ada mencari binian? Jangankan mencari binian yang terbuka aurat, mencari binian yang kelihatan matanya jangan lihat benar. Di sana orang bercadar, kalau terkadang bukan bercadar aja, bertutup pulang matanya gitu. Jadi cadar sebuting, ada tutupan pulang sini kesan mata. Jadi makanya judul tadi, melihat mata binian pun ngalih di sana tuh. Kayak pernah jadi wali kita di situ. Makanya di sini kalau seandainya bisa menutup aurat itu jadi wali insyaallah. Dan kita bisa menjaga pandangan kita daripada aurat-aurat binian-binian itu, maka insyaallah juga karena juga menjadi wali cuman ya. Coba deh. Alhamdulillah. Cuman yang jelas apa tadi? Yang jelas kalau seandainya guring itu jangan terbuka aurat gitu. Usahakan tutup aurat dengan entah kena pas guring itu terbuka ke aurat kita dengan sendirinya itu Allah alam, karena kita ada kuasa kita untuk menutup itu karena kita lagi guring. Tapi kalau seandainya dari dalam keadaan guring jujur lah pakai selawar kah, selawar panjang kah, betapih itu jangan biar betapih aja, jangan kada pakai selawar gitu. Jadi betapih selawar gitu. Biasanya di santri-santri banyak itu bang, kasusnya santri-santri biasanya banyak itu. Tapi aja guring di higa kawan kadang-kadang. Jadi setan itu kadang-kadang menggoda gitu. Kawan nikah menjadi auratnya terbuka. Hati gitu. Melihati aurat kawan lakiannya kalau. Melihati aurat berdosa kalau. Sudah berdosa kada nyaman pulang. Kan rugi kalau. Makanya itulah. Makanya lah jangan guring dalam keadaan aurat kita terbuka gitu nah. Karena seandainya kita aurat kita terbuka di hadapan manusia Yusupan kayak apa kita harusnya lebih malu ketika aurat kita dibuka di hadapan Allah Subhanahu wa taala gitu. Makanya lah ini penting juga lah. Amun mandi itu jangan amun mandi itu jangan plong-plongan aja. Bahasanya itu ya belanjangan aja mandi. Biar kayak tapih bukan si tapih pina rapid sudah pasang tapih mandi itu. Atau selawar katok kah orang banyak selawar katok kah nanti selawar 3/4 itu minimal gitu. Supaya apa? Supaya jangan bertelanjang hancur gitu. Aplah telanjang ada pinjaman. Ini itulah supaya paham gitu. Anak-anak muda nih tolonglah. Mudah-mudahan dapat hidayah dari bagian sini semua. Yang selanjutnya jangan guring habis sembahyang subuh. Mana penting. Tapi mau sembahyang subuh aja ada masalah bang. Terkadang guring selajur kada sembahyang subuh gitu. Itu masalah. Intinya gini lah. Habis sembahyang subuh jangan guring. Habis sembahyang subuh jangan guring dulu lah. Karena pengguring habis sembahyang subuh itu mewarisi fakir, mewarisi miskin. Namun kita pina begawi ngali atau ini pina karta pilih bari kuitan sangu belanja nabatnya guring. Gitu. Tahu kalau naik padahal mama udah main selama ini maaf yang kadang bari di sangu. Mungkin gara-gara ulun guring habis sembahyang subuh. Ini mah ulun kada guring habis sembahyang subuh benar siapa tahu mama diberi hidayah kalau kan. Nah, kan kita kata. Gamlah jadi habis sembahyang subuh itu jangan guring. Habis sembahyang asar juga jangan guring juga. Karena habis sembahyang asar guring itu bisa menyebabkan gila, junun. Bisa menyebabkan gila, lupa ingatan apa segala macam. Mudah-mudahan jangan sampai. Habis sembahyang asar kayaknya jarang guring, tapi habis sembahyang subuh ini yang paling banyak guring. Kemudian jangan guring putih harap. Sini tengkurap tulisan. Jangan guring putih harap. Tahu putih harap? Guring di atas perutnya, jangan guring gitu. Karena Nabi Muhammad itu biasanya apabila ada seseorang yang salah pasti takbir Nabi Muhammad bilang, ya fulan jangan melakukan itu, ya fulan jangan lakukan itu. Satu hari ada satu orang yang guring tengkurap atau berapa tadi putih harap tadi di dalam masjid, apa yang disambat oleh Nabi Muhammad itu karib disambat lagi oleh Nabi Muhammad, langsung disepak Nabi Muhammad,
langsung ditendang Nabi Muhammad gitu. Artinya apa? Ini ulama ada yang mengatakan makruhnya makruh syadid. Jadi hati-hati jangan guring di darat. Karena maksudnya itu kayak apa sih? Maksudnya kayak tadi kayak aurat tadi. Kita awalnya menutup aurat gelap, namun terbuka karena pas di pertengahan guring itu kan jadi masalah, bukan puasa kita. Tapi karena pas kita awal guring, menghadap kanan tadi menghadap kiblat, namun karena di ujung di tengah pertengahan guring karena kita berharap karena itu urusan lain. Karena kita kan paham dalam masalah kita. Kemudian jangan juga guring terlalu lawas di sini sambat. Ini penting ini. Lagi mau bulan puasa, istahur, makan, sembahyang subuh, alhamdulillah mau sembahyang subuh. Habis sembahyang subuh, guring aja sampai jam 4:30. 2 buting apa sembahyang zuhur tinggalan apa segala. Nah itulah, jangan guring lah. Karena tahulah penelitian mengatakan bahwasanya apabila seseorang itu umurnya 70 tahun. Seorang itu umurnya 70 tahun. Kemudian inya guring dalam 1 hari 7 jam. Inya guring ingatlah dalam 24 jam 1 hari itu inya guring 1 hari itu 7 jam. Dikalikan berapa hari itu selama 70 tahun, maka inya guring lebih daripada 30% daripada hidupnya. 30% dari hidupnya, bayangkan 30% dari 70% itu sekitar ya 23%-an lah. 23 tahun artinya 23 tahunnya guring. Itu 7 jam guring malam, belum lagi guring di mana-mana. Jadi jangan sampai buang-buang waktu lah. Kali juga pernah guring salah, kadang guring salah juga. Kadang-kadang anak muda nih biasanya begadangan bang, gitu nah. Mabar apa ya, main PUBG. Anak-anak harus Free Fire. Yang kada berjendela tuh kan, yang terlawang aja. Maaf lah, gaya itu. Tamlah. Jadi itulah pahami baik-baik. Jadi ketika ada sunnah-sunnah Nabi Muhammad yang kita bacakan tadi itu, kayaknya diamalkan lah. Coba diamalkan. Kada usah semuaan kayaknya hampir kada mungkin pula. Semuaan kayaknya hampir kada mungkin. Tapi apa yang diingat tadi, coba diamalkan gitu. Mudah-mudahan dapat hidayah supaya kau mengamalkan sunnah Rasulullah lah. Baiklah. Jadi mudah itu aja yang mau disampaikan. Salah hilaf mohon maaf. Apa kata-kata tadi ada yang salah mohon maaf. Berlalu. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. يا الله يا واحد يا أحد والجود فقد منك بالحق كل عدد وقدر الكلمات. يا اللهم يا عالم بحال السرد وعالم وقدر ملكته وسبحانك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير وبالإجابة جدير ربنا ظلمنا ولا تغفر لنا وترحمنا على كل يوم حسين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.